یہ کہانی حقیقت پر مبنی ہے اور جن خاتون کی حقیقی زندگی سے تعلق رکھتی ہے میں انہی کی زبانی بیان کر رہی ہوں۔ کہانی میں اصلی ناموں کی جگہ فرضی نام استعمال کیے گئے ہیں۔ چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ ہم دو بہنیں اور دو بھائی تھے۔ بھائی ہم بہنوں سے چھوٹے تھے۔ میرے والد ایک نامی گرامی بزنس مین تھے۔ وہ اپنا سارا وقت اپنے کاروبار کو دیتے۔ ہم انہیں ہر وقت بس مصروف ہی پاتے تھے۔ ہمارے گھر میں خوشحالی کا دور دورہ تھا۔ میرے والد امیر ہونے کے ساتھ ساتھ کافی اثر و رسوخ والے بھی تھے، مگر میری والدہ ایک سیدھی سادی سی خاتون تھی۔ وہ خوبصورت تھی، مگر اتنی دولت ہونے کے باوجود ان میں کوئی غرور اور نہ ہی وہ کسی کام میں کوئی آر محسوس کرتی تھیں۔ مجھے یاد نہیں کہ کبھی انہوں نے ہمیں سرزنش یا کبھی کسی غلطی پر برا بھلا کہا ہو۔ جیسے وہ اپنی رحم دل فطرت کی بنا پر ملازموں سے حسن سلوک سے پیش آتی، وہ ہم بچوں کو بھی کبھی کسی بات پر نہ ڈانٹتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میری بہن ہنا بے حد خود سر اور تند مزاج ہو گئی تھی۔ میں کافی نرم خو، صلح جو اور غرور سے آری بالکل اپنی امی جیسی تھی، جبکہ میری بڑی بہن مجھ سے بالکل مختلف تھی۔ ہم شکل سے تو بہنیں لگتی، مگر مزاجوں کے لحاظ سے ہم دونوں بہنوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ میری والدہ گھریلو امور میں طاق اور اپنے شوہر کو اولین اہمیت دیتی تھیں۔ وہ بجائے ملازموں کے خود میرے والد صاحب کی خدمت کرتی تھیں اور اس میں بہت خوشی محسوس کرتی تھیں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اونچی سوسائٹی سے ہونے کے باوجود میرے والد صاحب میری ماں کی قدر کرتے تھے۔ البتہ وہ بھی ہنا کی طرح مغرور قسم کے انسان تھے۔ میری بہن ہنا کافی عادتوں سے والد صاحب پر ہی گئی تھی۔ میری والدہ زیادہ تر گھریلو کاموں میں مصروف رہتیں۔ وہ ہمیشہ کھانا خود ہی بناتی تھیں کیونکہ انہیں کوکنگ کا کافی شوق تھا۔ میں بھی کالج سے آ کر کبھی کبھی ان کا ہاتھ بٹا دیا کرتی تھی، جبکہ میری بہن ہر وقت ملازموں پر اپنا حکم چلانے میں لگی رہتی۔ پانی تک خود اٹھ کر پینے کو اپنی توہین خیال کرتی تھی۔ سچ ہے، ساری انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ ایک ہی گھر کے بچے ہوتے ہیں، مگر ہر ایک کا مزاج دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ کئی بار وہ امی سے کہتی کہ امی آپ کیا ہر وقت بابا کی خدمت میں لگی رہتی ہیں، جبکہ ان کو تو آپ کے پاس بیٹھنے کی فرصت بھی کم ہی ملتی ہے۔ میری والدہ آگے سے کہتی کہ وہ ہمارے لیے ہی تو اتنا سب کرتے ہیں اور ان کی خدمت کرنا میرا فرض ہے۔ وہ آگے سے کہتی امی آپ نہ بس اپنے فرض نبھاتی رہیں۔ امی کہتی کہ بیویوں کو کرنا پڑتا ہے۔ ہنا آگے سے امی کو فخریہ انداز میں کہتی امی دیکھیے گا، جب میری شادی ہوگی تو میں تو اپنے شوہر کو سیدھا کر کے رکھوں گی۔ کیا ہم عورتیں ان مردوں سے کم ہوتی ہیں؟ میری امی آگے سے کہا کرتی بیٹی ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر فضیلت دی ہے۔ عورت کی عزت کا محافظ مرد کو بنایا ہے۔ عورت کو اپنے حق کے لیے ضرور بات کرنی چاہیے، مگر کبھی اپنی عزت کے محافظ اور گھر کے سربراہ کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے اور نہ ہی اس کی برابری کے راگ الاپنے چاہیے۔ میں والدہ کی باتیں خوب دلچسپی سے سنتی، جبکہ ہنا ببانگِ دہل کہتی کیا ہو گیا ہے امی؟ آپ نے تو ویسے ہی اپنے شوہر کو زیادہ ہی سر پر چڑھا رکھا ہے، اور آخر کیوں مرد عورتوں سے برتر ہوتے ہیں؟ ہم عورتیں بھی مردوں کے برابر ہیں۔ اگر کسی مرد نے کبھی میرے ساتھ کوئی ناانصافی کی کوشش بھی کی تو دیکھیے گا میں تو اس کا منہ توڑ دوں گی۔ وہ ایسی ہی پختہ سوچ کی لڑکی تھی، جبکہ میں اور امی بس اس کا منہ دیکھتے رہ جاتے تھے۔ ایف ایس سی کے بعد میں نے اپنی بہن کے کالج میں داخلہ لے لیا۔ میں اس سے تعلیم میں 1 سال پیچھے تھی۔ ہمارا یہ کالج شہر کا ایک بہترین پرائیویٹ کالج تھا اور کو ایجوکیشن تھا۔ یہاں اکثر خوشحال گھرانوں کے بچے ہی پڑھتے تھے۔ میری بہن ہنا کی سہیلیوں کا ایک گروپ تھا۔ یہ سب امیر گھرانوں کی 4 لڑکیاں تھیں جو خود کو باقی لڑکیوں سے برتر سمجھتی تھیں۔ یہ سب میری بہن ہی کی طرح مغرور اور خود سر قسم کی لڑکیاں تھیں اور کسی کو خاطر میں نہ لاتی تھیں۔ ایک روز جب ہنا فری لیکچر کے بعد کلاس میں داخل ہوئی تو سیٹ پر بیٹھتے ہی اس نے دیکھا کہ اس کی نوٹ بک میں ایک رکا سا رکھا ہوا ہے۔ جب اس نے کھولا تو یہ ایک محبت نامہ تھا جو کسی لڑکے نے اسے لکھا تھا۔ یہ تحریر پڑھتے ہی اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ لکھنے والے نے اپنا نام وغیرہ تحریر نہیں کیا تھا، تاہم وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ اس کی کسی کلاس فیلو ہی کی شرارت تھی۔ اس نے کلاس میں ہنگامہ کھڑا کر دیا، زور زور سے چینکنے اور چلانے لگی کہ یہ گھٹیا حرکت کرنے کی جرت کس نے کی ہے، ذرا سامنے آئے۔ لیکن ایسی حرکت کرنے والا بلب کیوں کر سامنے آتا؟
جبکہ وہ اس وقت شعلہ جوالہ بنی ہوئی تھی۔ وہ خوب شور مچا رہی تھی جبکہ ساری کلاس خاموش تھی۔ اتنے میں شور سن کر ان کے پروفیسر صاحب بھی کلاس میں داخل ہوئے، مگر دیکھا کہ آگے ہنا نے کلاس سر پر اٹھا رکھی تھی۔ انہوں نے اس سے شور مچانے کی وجہ پوچھی کہ آخر کیا ہو گیا ہے۔ میری بہن نے وہ تحریر انہیں دے کر کہا، سر، میں کلاس میں آئی تو مجھے اپنی نوٹ بک سے یہ تحریر ملی ہے جو کسی لڑکے نے لکھی ہے۔ آج اس نامعقول نے مجھے یہ خط لکھا ہے، کل کوئی اور حرکت کرے گا۔ پلیز آپ اس کی تحریر سے کھوج لگائیے کہ آخر یہ کون مجنوں ہے، اور اس کا نام تو مجھے پتہ چلے ذرا، تاکہ اسے میں یہ لو لیٹر لکھنے کا مزہ تو چکھاؤں۔ آخر اس نے کیا سوچ کر مجھے یہ لکھا ہے؟ اس وقت وہ اس قدر آپے سے باہر ہو رہی تھی کہ پروفیسر صاحب بھی حیران رہ گئے کہ یہ لڑکی کر کیا رہی ہے، کیونکہ یہ بات آرام سے بھی تو بتائی جا سکتی تھی۔ تبھی انہوں نے ہنا سے کہا، ہنا، آپ اب اپنے غصے پر قابو رکھیے۔ جس نے یہ غلط حرکت کی ہے ضرور اس کو سزا ملے گی، لیکن آپ کلاس میں یوں اتنی اونچی آواز سے اور اس طرح سے ادھم مت مچائیں۔ اب ایسا ہنگامہ نہ ہو کہ آپ کی آواز کلاس سے باہر تک جائے۔ وہ پوری کلاس کے لڑکوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے، ہم تحریر کی مدد سے لڑکے کو ڈھونڈ لیں گے اور پرنسپل صاحب کے حوالے بھی کریں گے، پھر وہ خود اس کو سزا دیں گے۔ پروفیسر صاحب تو چلے گئے، مگر ہنا نے ان کی بات پر عمل نہ کیا، بلکہ وہ بعد میں بھی بولتی ہی رہی کہ پرنسپل صاحب تو اسے سزا دیں گے ہی، میں جب تک خود اپنے ہاتھوں سے اس کے منہ پر تھپڑ نہیں ماروں گی بس میرا غصہ دور نہیں ہوگا۔ میں اس جنگلی کو وہ سبق سکھاؤں گی کہ وہ عمر بھر یاد رکھے گا۔ چھٹی کے بعد بھی اسے آفس بلایا گیا۔ بہرحال پروفیسر صاحب نے بہت تحمل سے کام لیا اور سمجھا بجھا کر بپری ہوئی اس لڑکی کا غصہ ٹھنڈا کیا۔ وہ خاموش تو ہو گئی، مگر اس کے دل کا الاؤ سرد نہ ہوا تھا۔ وہ دل میں اس نوجوان کو سزا دینے کا فیصلہ کر چکی تھی کہ جس نے یہ حرکت کی تھی۔ کالجز میں ایسا تو ہوتا ہی ہے کہ کچھ شرارتی طالب علم ایسی حرکتیں کرتے ہیں اور پھر انہیں سزا ملتی بھی ہے اور نہیں بھی ملتی۔ میری نظر میں میری بہن کا یہ رویہ درست نہیں تھا۔ میں نے ہنا کو گھر آ کر سمجھایا کہ ایسا مت کرو، سر نے تمہیں یقین دلایا ہے کہ وہ اس لڑکے کا پتہ کر کے پرنسپل صاحب سے اس کی شکایت کریں گے، تو اب چپ رہنا اور مزید اس موضوع کو زیر بحث نہ لانا، ورنہ اس رویے سے تمہاری زیادہ بے عزتی ہوگی، کیونکہ کالج میں کچھ لوگ تمہارے بارے میں باتیں کر رہے ہیں کہ یہ کچھ زیادہ ہی اوور ریئیکٹ کر رہی ہے۔ وہ آگے سے مجھے بھی باتیں سنانے لگی اور کہنے لگی کہ میں تو صبح بابا کو بتا کے انہیں ساتھ لے جا کر اس لڑکے کو ٹھیک کرواؤں گی۔ امی کو بھی پتہ چلا تو انہوں نے بھی سمجھایا کہ چند دن صبر کرو اور اپنے والد کو اس واقعے میں مت گھسیٹو، ورنہ بات اور بڑھ جائے گی۔ اس وقت تو وہ خاموش ہو گئی، تاہم اس نے کچھ اور ہی ٹھان رکھی تھی۔ ایک ہفتے بعد پروفیسر صاحب نے تحریر کی مدد سے معلوم کر لیا کہ یہ رکا ہنا کو کس نے لکھا تھا۔ اس لڑکے کا نام سیف تھا، وہ بھی خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ پروفیسر صاحب سیف کو پرنسپل کے آفس میں لے گئے۔ اس نے اقرار کر لیا کہ ہاں اس سے غلطی سرزد ہو گئی ہے، اس نے مذاق میں ایسا کیا تھا، لیکن وہ اب اپنے کیے پر شرمندہ ہے اور ہنا سے معافی کا درخواست گزار ہے۔ پرنسپل صاحب نے ہنا کو آفس میں بلایا اور کہا کہ سیف اپنے کیے پر شرمندہ اور نادم ہے اور وہ تم سے درخواست گزار ہے کہ اس کو معاف کر دو، کیونکہ اس نے صرف مذاق کیا تھا۔ ہنا سیف کو دیکھ کر غصے سے لال پیلی ہونے لگی اور پرنسپل صاحب سے کہنے لگی، سر، میں اسے ہرگز معاف نہیں کروں گی، اس نے یہ سب جان بوجھ کر کیا ہے، آپ اسے ایسی سزا دیں کہ یہ عمر بھر یاد رکھے۔ پرنسپل صاحب نے شفقت سے کہا کہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، اور جب وہ اپنی غلطی پر نادم ہے اور معافی بھی مانگ رہا ہے تو اسے معاف کر دینا چاہیے۔ اگر میں سیف کو کڑی سزا دوں اور کالج سے نکال دوں تو اس کا مستقبل خراب ہو جائے گا، اس کے 2 سال ضائع ہو جائیں گے، پھر اسے کسی دوسرے تعلیمی ادارہ میں دوبارہ سے داخلہ لینا پڑے گا۔ بہتر یہ ہے کہ اس پر جرمانہ کر دیا جائے اور یہ معافی بھی مانگے اور آئندہ ایسی حرکت نہ کرنے کا اقرار کرے۔ تم اسے معاف کر دو تو بہتر ہے۔ ہنا جانے کس مٹی کی بنی تھی، وہ بولی، میں ہرگز اسے معاف نہیں کر سکتی۔ اگر آپ نے اسے سزا نہیں دی تو میں خود اسے سزا دوں گی اور آپ کو اسے کالج سے بے دخل کرنا ہی ہوگا، کیونکہ غلطی اس کی ہے۔
ورنہ میں اپنے والد صاحب کو آپ کے پاس لاؤں گی۔ پرنسپل صاحب حیران تھے کہ یہ کیسی لڑکی ہے کہ ہمارے سامنے ہی کیسے بولے جا رہی ہے، جبکہ سیف بار بار معافی مانگ رہا تھا اور یہ محترمہ معاف کرنے پر تیار نہیں تھی۔ اس روز تو پرنسپل صاحب نے کہا، ٹھیک ہے، ابھی آپ لوگ جائیں، کل میں جو مناسب سمجھوں گا فیصلہ کر دوں گا۔ مگر ان کے ارادے سے یہی لگ رہا تھا کہ سیف کو کالج سے نکالنے کے حق میں وہ بالکل نہیں تھے۔ اگلے روز ہینا نے اس واقعے کو خوب نمک مرچ لگا کر بابا کو بتایا۔ وہ خود تند مزاج تھے، بیٹی کی باتیں سن کر غصے میں آ گئے۔ اگلے روز اپنے ضروری کام چھوڑ کر وہ پرنسپل کے پاس آفس چلے گئے۔ بابا نہ صرف امیر آدمی تھے بلکہ کافی اثر و رسوخ والے بھی تھے۔ انہوں نے وہاں جا کر نہ جانے کیا کیا کہا کہ آپ کے کالج کا ماحول اس قدر گھٹیا ہے کہ ایسے اسٹوڈنٹس کو کالج میں ہی رکھتے ہیں کہ جو آئندہ بھی یہی سب کریں۔ میں تو کل پولیس کو لے آؤں گا اور اس کالج کے خلاف کمپلین بھی کروں گا۔ اصل میں ہینا نے میرے والد صاحب کو کچھ زیادہ ہی بھڑکا دیا تھا۔ یوں پرنسپل صاحب نے سیف کو کالج سے نکال دیا اور نکالے جانے کی وجہ بھی لیونگ سرٹیفکیٹ پر لکھ دی۔ اس وقت سیف کی حالت ناقابل بیان تھی۔ وہ ایک اچھا طالب علم تھا، پڑھائی میں بھی اس کی پوزیشن کافی اچھی تھی۔ بدقسمتی کہ محض ایک شرارت نے اسے پورے کالج میں نہ صرف رسوا اور ذلیل کیا بلکہ اس کا مستقبل بھی خراب ہو گیا تھا۔ پورا کالج اس واقعے میں دلچسپی لے رہا تھا اور ہینا جیسے فاتحہ بنی ہوئی تھی۔ کلاس کے سارے ہی ساتھیوں کو ہینا کی سنگدلی اور اس کے رویے پر بے حد افسوس تھا، اور وہ سیف کی حالت پر دکھی تھے اور اندر ہی اندر میری بہن کو برا بھلا کہہ رہے تھے کہ جب ایک انسان آپ سے اپنی غلطی کی بار بار معافی طلب کر رہا تھا تو کیا معاف کر دینا بہتر نہیں تھا؟ اور اتنی بھی کوئی بڑی بات نہ ہوگی تھی کہ کالجز میں تو ایسا ہوتا ہی ہے۔ کیا اس کی غلطی کی اتنی بڑی سزا دلوانا ضروری تھا؟ ہینا کی سہیلیوں نے بھی اسے سمجھایا کہ ایسے مت کرو، سیف کی کافی بے عزتی ہو چکی ہے، تم پرنسپل کے پاس جا کر ان سے کہہ دو کہ تم نے سیف کو معاف کر دیا ہے۔ مگر وہ خود سے لڑکی اس وقت خود کو فرعون ثابت کرنے پر تلی تھی۔ بات یہیں ختم ہو جاتی تو غنیمت تھا، لیکن جب سیف کلاس سے اپنا بیگ لینے آیا تب تو میری بہن نے حد ہی کر دی۔ وہ کلاس میں اس کے پیچھے گئی اور پھر اس کے پاس آ کر نہ صرف بھری کلاس میں اسے برا بھلا کہہ کر ذلیل کیا بلکہ اس کے منہ پر تھپڑ بھی دے مارا کہ اب تمہیں اچھا سبق ملا نا، بہت مجنوں بننے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہینا کی اس حرکت سے ساری کلاس کی ہمدردیاں سیف کی طرف مزید ہوگی۔ تھپڑ پڑنے پر اس لڑکے کا منہ لال ببوکا سا ہو گیا تھا، تاہم وہ اپنے غصے کو پی گیا۔ جیسے اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا پڑا تھا، اسے یہی لگتا تھا کہ اگر یہ تھپڑ اس کے منہ پر ہینا کالج سے باہر مارتی تو غالباً وہ اس کا گلا ہی گھونٹ دیتا۔ اس کی آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا تھا، تاہم نہ جانے کیسے اپنی بے عزتی سہ گیا اور بیگ اٹھا کر باہر چلا گیا۔ ہینا کو اپنے کیے پر ذرا بھی ملال نہیں تھا، بلکہ وہ فخر سے اپنے دوستوں سے کہہ رہی تھی، کیا سمجھتے ہیں یہ مرد لوگ کہ عورت کمزور ہے یا ان سے کمتر ہے؟ ہم بالکل بھی کمتر نہیں بلکہ ان سے زیادہ بہادر ہیں۔ مجھے خاموش رہ کر سب سہنے والی عورتیں زہر لگتی ہیں۔ آج کے سبق سے یقیناً سیف اور اس جیسے لڑکے ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں گے اور دوبارہ کبھی کوئی نیچ حرکت نہیں کریں گے۔ مجھے بھی اپنی بہن کی ان باتوں سے ملال ہوا تھا، کیونکہ اپنے حق کے لیے کھڑے ہونا الگ بات، مگر اس نے سیف سے کچھ زیادہ ہی برا سلوک کر دیا تھا۔ میں نے گھر آ کر امی کو بتایا تو انہوں نے بھی ہینا سے یہی کہا کہ بیٹی، جتنی سزا پرنسپل نے اسے دے دی تھی وہ اس کے لیے کافی تھی۔ تم نے کیوں اسے تھپڑ مار کر اپنا دشمن بنا لیا ہے؟ یہ تم نے بالکل بھی ٹھیک نہیں کیا، کہیں وہ اپنی توہین کا بدلہ لینے پر ہی نہ آ جائے۔ جانتی ہو، تم جتنی بھی خود کو طاقتور سمجھو مرد کی برابری نہیں کر سکو گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ ہی ایسا ہے، یہاں عورت کی اتنی جرت کو کوئی بھی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا ہے۔ ہینا نے آگے سے بیزار ہو کر کہا، میری بلا سے نہ دیکھے اچھی نگاہ سے، اور باہر میں جائے آپ کا یہ معاشرہ۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میری والدہ اس کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ کچھ دنوں بعد ہم پہلی روٹین پر چل نکلے اور پھر ایک دن سنا کہ سیف ہسپتال میں ہے اور اس کی حالت کافی بری ہے۔
سارے کالج کے سامنے اپنی اتنی اہانت سے اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا تھا۔ اگلے روز اس کی والدہ کا میری امی کو فون آیا۔ نہ جانے انہوں نے کہاں سے نمبر لیا تھا۔ انہوں نے اپنے بارے کچھ نہ بتایا اور کہنے لگی کہ میں ہنا سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ والدہ نے ہنا کو فون دیا۔ اس نے فون اٹھایا تو وہ عورت بولی، میں سیف کی امی بات کر رہی ہوں۔ شاید تم بہت تنگ ہو، لیکن تم نے یہ نہیں سوچا کہ تم ایک ماں کی امیدوں کو جلا کر خاکستر کر رہی ہو۔ میرے بیٹے سے ذرا سی غلطی ہی تو ہوئی تھی اور اس نے معافی بھی مانگ لی تھی۔ انسان اگر کسی کی خطا کو درگزر کرتا ہے تو خدا اس کے اس عمل کو پسند کرتا ہے۔ تم سے میرے بیٹے نے سب کے سامنے معافی مانگی، لیکن تم اتنی سنگ دل نکلی کہ اسے کالج سے نکلوا دیا۔ کہ اتنا کافی نہ تھا کہ اسے ساری کلاس کے سامنے تھپڑ مارنا کیا ضروری تھا؟ میرا بیٹا اپنی بے عزتی کے دکھ سے ہسپتال پہنچ گیا ہے۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں ایک ماں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میں روزے محشر بھی تمہارا گریبان پکڑوں گی۔ میرا ایک ہی بیٹا ہے اور وہ میری کل کائنات ہے۔ تم نے اسے جس قدر ذلیل کیا ہے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی اور تم خود بھی کبھی خوش نہیں رہ پاؤ گی۔ یہ کہہ کر اس عورت نے روتے ہوئے فون بند کر دیا۔ میں تو حیران تھی کہ میری بہن نے آخر اس عورت کی اتنی باتیں سن کیسے لی تھیں، ورنہ وہ تو آگے سے انہیں سنانا شروع کر دیتی یا پھر غصے سے فون ہی بند کر دیتی۔ فون رکھتے ہی پہلے تو وہ کہنے لگی، عجیب عورت ہے، اس کا بیٹا اپنی غلطی کی وجہ سے ہسپتال پہنچا ہے اور وہ سارا الزام مجھے دے رہی ہے۔ کیا میں نے اسے کہا تھا کہ بیمار پڑ جاؤ؟ امی کو اس واقعے کا پتہ چلا تو ان کو بھی کافی دکھ ہوا کہ وہ خود بھی صاحب اولاد تھیں۔ انہوں نے ہنا کی ہر درمی پر اسے کافی سمجھایا کہ تم نے واقعی ایک ماں کا کتنا بڑا نقصان کیا ہے اور مجھے ڈر ہے کہیں اس کی بد دعائیں تمہارا نقصان نہ کر دیں۔ بجائے ہر درمی دکھانے کے اللہ کے حضور اپنی غلطی کی معافی مانگو۔ اس وقت تو وہ ان کی باتوں پر کوئی توجہ دیے بغیر ہی کمرے میں چلی گئی، مگر پھر نہ جانے اس خاتون کی باتوں کا کہ امی کے سمجھانے کا میری بہن پر کیا اثر ہوا کہ وہ سنگ دل موم کی طرح پگھلنے لگی اور بے چینوں پریشان رہنے لگی۔ مجھ سے بھی سیف کا تذکرہ کرتی تو میں حیرانگی سے اسے دیکھنے لگتی۔ ایک روز مجھ سے کہنے لگی، شائستہ پلیز میرے ساتھ ہسپتال چلو سیف کو دیکھنے، کیا پتہ وہ زندہ بھی رہے کہ نہیں۔ میں اس سے ایک بار معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ اس کی ماں رو رہی تھی فون پر۔ ہم اپنے ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں ہسپتال پہنچے۔ واقعی سیف بہت بیمار تھا، اسے نیند کی دوا دی گئی تھی، لہٰذا تھوڑی دیر ٹھہر کر ہم واپس آ گئے، مگر اب تو ہنا کی حالت دیدنی تھی۔ اسے کسی پل چین نہ تھا۔ اچانک اس کی حالت ایسی تھی کہ جیسے جیتی تھی نہ مرتی تھی، اور جیسے اس نے کسی کا قتل کر دیا ہو۔ اس کے بعد کا قصہ بھی ناقابل یقین ہے۔ اب وہ گھر والوں اور دوستوں کو بتائے بغیر ہی روز چھپ کر ہسپتال چلی جاتی۔ گھر والوں اور دوستوں کے سامنے اب اسے شرمندگی محسوس ہوتی تھی کہ وہ اب کیوں کر سیف سے ملنے لگی ہے، یعنی ایک طرف وہ اپنی انا قائم کیے ہوئے تھی۔ سیف رفتہ رفتہ ٹھیک ہونے لگا۔ میری بہن کی دل کی کایا ایسی پلٹی کہ وہ سیف سے محبت کرنے لگی، بالآخر اس نے سیف کو یقین دلایا کہ اگر تم جلد ٹھیک ہو گئے تو میرا وعدہ ہے کہ میں تم سے ہی شادی کر لوں گی۔ وہ کہتا کہ میں تو تب بھی تم سے محبت کرتا تھا، تمہارے سامنے کچھ کہنے کی ہمت نہ ہوئی تھی، اسی وجہ سے تمہاری نوٹ بک پر لکھ دیا تھا۔ اگر میں جانتا کہ ایک تھپڑ کے بدلے مجھے تم مل جاؤ گی تو میں بہت عرصہ پہلے ہی تھپڑ کے لیے اپنا گال پیش کر دیتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ سیف ٹھیک ہو کر گھر آ گیا۔ اب دونوں گھنٹوں فون پر باتیں کرنے لگے۔ ہنا رات بھر کمرے کو لاک کیے اس کے ساتھ گپ شپ میں مشغول رہتی۔ پھر وہ لوگ باہر بھی ملنے لگے۔ میری بہن نے اس بات کی کسی کو ہوا تک نہ لگنے دی کہ وہ سیف سے ملتی ہے، کیونکہ یہ بات عیاں کرنے میں اب وہ شرمندگی محسوس کرتی تھی۔ سیف اب فاتح تھا اور وہ فتح ہو چکی تھی۔ وہ بہت مسرور تھا کہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا، اور ہنا اب اس کی محبت میں گرفتار تھی۔ کہ ہنا کی تعلیم کا آخری سال تھا، امتحان ہو گئے تو دونوں نے شادی کا پروگرام بنایا۔ ہنا اس سے اصرار کرنے لگی کہ اپنے گھر والوں کو رشتے کے لیے بھیجو، میں اب جلد از جلد تمہاری ہو جانا چاہتی ہوں۔ سیف کہتا کہ میں جلد گھر والوں کو بھیجوں گا، تم فکر نہیں کرو۔ ایک روز جب یہ دونوں ملے تو سیف کافی پریشان لگ رہا تھا۔ ہنا نے
उसे परेशानी की वजह पूछी तो उसने कोई ख़ास वजह न बताई। फिर वो कहने लगा, देखो हिना, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। इसी सबब कुछ परेशान था। अगर हमारी शादी नहीं हो सकी और मैंने तुमसे कहा कि मेरी खातिर अपना घर छोड़ दो, तो क्या तुम छोड़ दोगी? क्योंकि मेरी वालदैन इतना सब होने के बाद तुमसे मेरी शादी करने पर बिल्कुल राज़ी नहीं हैं। हिना आगे से उसका हाथ पकड़कर कहने लगी, घर क्या, तुम्हारी खातिर तो मैं ये दुनिया भी छोड़ सकती हूँ। वो ये बात बहुत यकीन से बोली थी, लेकिन बेहतर है तुम अपने वालिदैन को मेरे घर रिश्ते के लिए लाओ ताकि हमारी शादी इज़्ज़त से हो। वो कहने लगा, मैं तो उनको बहुत बार मनाने की कोशिश कर चुका हूँ, मगर वो बिल्कुल नहीं मान रहे। कहते हैं, क्या अब हम उसी लड़की का रिश्ता लेने जाएं जिसने तुम्हें कॉलेज से बेइज्जत करके निकलवाया और अस्पताल तक पहुंचा दिया? वो लड़की जिसकी वजह से हम हर जगह जलील होकर रह गए हैं। हम कभी ऐसी तनखू लड़की को बहू नहीं बना सकते, और इस बात को तो बेटा तुम भूल जाओ कि हम उसकी घर रिश्ता लेकर जाएंगे। मैं अब अपने वालिदैन के बार बार के इनकार से मायूस हो चुका हूँ, तभी बहुत परेशान हूँ। अब ये मुमकिन नहीं रहा कि वो तुम्हारा रिश्ता मांगने आए। दूसरी सूरत ये है कि हम अपनी मर्ज़ी से शादी कर लें। अगर तुम उसके लिए तैयार हो तो फिर मेरा साथ दो, मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारा साथ निभाऊंगा। हिना की तो फितरत ही ऐसी थी, वो 4 दिन आगे की ना सोचती थी। उसका हर बात पर बस फौरी रद्द-ए-अमल होता था। आखिर उसने सैफ के फैसले को मंजूर कर लिया। इधर वालिदैन से बात करना तो दूर, मेरे वालिदैन को ये तक न मालूम था कि वो किसी को पसंद करती है। एक रात उसने सैफ के साथ निकल भागने का प्लान बनाकर एक बैग में 2 जोड़े रखे, अपना, मेरा और अम्मी का सारा जेवर रखा और उस वक्त सेफ में जितनी नकद रकम पड़ी थी सारी उठा ली। जब सब सो गए तो रात के न जाने किस पहर वो घर से निकल गई। गली के मोड़ पर गाड़ी लिए सैफ उसका मुंतज़िर था। वो उसका बैग देखकर कहने लगा, हिना, अगर अपने घर से कोई जेवर या रुपया वगैरह उठा लाई हो तो वापस रखाओ, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास सब कुछ है, मुझे सिर्फ तुम्हारी ज़रूरत है। हिना कहने लगी, अरे कुछ नहीं उठाया है, सिर्फ 2 जोड़े कपड़ों के हैं। वो दोनों रावलपिंडी से शाम को इस्लामाबाद पहुँचे और एक होटल में क़याम किया। कुछ दिन वो होटल में ही रहे और फिर सैफ ने अपने एक दोस्त के तवज्जुह से 2 कमरों का घर हासिल कर लिया। उसके दोस्त ने उसे कहीं से निकाहनामा बनवा दिया। उन्होंने कागज़ दिखाकर मालिक मकान को मियाँ बीवी ज़ाहिर करके एडवांस रकम दे दी। यूं सर छुपाने की जगह मुयस्सर आ गई। अब अगला मरहला कोर्ट मैरिज का था। हिना बार बार उसे निकाह के लिए इसरार करती, मगर वो आजकल करके उसे टाल देता। उसके दिल में हिना के लिए कोई मोहब्बत ना थी, क्योंकि वो अपनी अहानत भूलने वालों में से नहीं था। सैफ के दिल में तो उसके लिए नफ़रत और गुस्सा भरा हुआ था। वो उसे शादी के लिए नहीं लाया था, वो उससे अपनी तौहीन का बदला चुकाना चाहता था। अब जब भी वो निकाह का कहती, वो जवाब देता कि निकाह तो हमारा हो गया है। मेरे दोस्त ने जो निकाहनामा बनवा दिया है वही तो है हमारी शादी का सबूत, और कोर्ट जाने से बात खुल जाने का डर है। तुम्हारे वालिद यकीनन तुम्हारी तलाश में होंगे। अभी मामला ठंडा होने दो, फिर कोर्ट चलकर पक्का निकाह भी रजिस्टर करवा लेंगे। वो जाली निकाहनामा भी सैफ ने अपने पास रखा, मगर उसने हिना से यही कहा कि वो मैंने ईमानतन अपने दोस्त के पास लिखवा दिया है, उसकी एक नकल किसी दिन तुम्हें भी दे दूंगा। वो कहती, मगर तुमने उस पर मेरे दस्तखत तो करवाए नहीं और ना ही कोई गवाह लाए। वो आगे से बेजारी से कहता कि ये सब बाद में कोर्ट में हो जाएगा। क्या तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं है? उसे तो सैफ पर अंधा एतमाद था, तभी तो वो उसके साथ मोहब्बत करने वाले वालिदैन को छोड़कर यहाँ तक आ गई थी, अपना घर बार हर शय छोड़कर। 2 माह बाद जब तमाम नकदी जो वो सैफ के हवाले कर चुकी थी ख़त्म हो गई तो जेवरात की बारी आई। अब सैफ जेवरात बेचने लगा। तब उसने उससे कहा, तुम तो कहते थे कि रुपया जेवर वगैरह घर से मत उठाना, मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, और अब तुम अपने घर वालों से 1 रुपया नहीं मंगवा रहे हो, और अब आगे कैसे खर्चा चलेगा? वो कहने लगा, वक्त के साथ साथ हालात ठीक हो जाएंगे। फ़िलहाल तो मेरे वालिदैन बहुत गुस्से में हैं, वो मेरी शक्ल तक देखना नहीं चाहते हैं और मुझे खर्च के लिए रकम कैसे देंगे। और अच्छा किया कि तुम रकम ले आई,
ورنہ تو ہم भूखे मर जाते। एक रोज़ सैफ सुबह का गया, रात तक नहीं आया। हिना सारी रात उसका इंतज़ार करती रही और बहुत परेशान थी। जब 4 बजे के करीब वो आया तो नशा किए हुए था। उसे इस हालत में देखकर वो घबरा गई। उसे सवाल करने लगी तो वो आगे से उसे बदतमीज़ी करने लगा। अब हिना की अकल ठिकाने आई और वो परेशानी से सुबह तक जागती रही, जबकि सैफ बिस्तर पर गिरते ही सो गया था। सुबह हिना ने दोबारा एहतजाज किया तो वो कहने लगा, मैं तो ऐसा ही हूँ, मेरे साथ ज़िंदगी गुजारनी है तो यूं ही गुजारनी होगी, वरना वापस चली जाओ। मेरी तरफ से तुम्हें इजाज़त है। और हाँ, मुझे तुमसे कोई मोहब्बत वगैरह नहीं है। मैंने सिर्फ तुमसे बदला लेने को ये सब किया और अब मेरा बदला पूरा हो चुका है। तुम्हें मैंने अब किसी लायक नहीं छोड़ा। वो तंजिया मुस्कुरा रहा था। हिना सैफ के मुंह से ये कलमात सुनकर जैसे सकते में आ गई। दूसरे रोज़ वो गया तो रातों के बाद लौटा। अब हिना पछताने लगी कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। सारी रात अकेले खौफ से उसे नींद न आई। वो सख्त मुस्तरिब रही। अब उसे अच्छे से एहसास हुआ चला था कि उसने घर छोड़कर कितनी बड़ी गलती की है। अब वो वापस वालिदैन के घर भी किस मुंह से जाती। वापसी के तमाम रास्ते तो बंद हो चुके थे। अब्बू के गुस्से को वो जानती थी। वो जितनी भी खुदसर थी मगर अब्बू से खूब डरती थी। वो जितने भी आज़ाद ख्याल थे मगर उसके ये खता कभी माफ़ नहीं करते, क्योंकि अगर वो उन्हें अपनी पसंद से आगाह करती, वो उसकी पसंद का एहतराम करते हुए उसी से उसकी शादी करवा देते। मगर उसने तो उन्हें बताने तक की नौबत ही ना लाने दी। बगैर कुछ बताए ही घर से कदम निकाल दिए। वालिद उसकी ये गलती कभी माफ़ ना करने वाले थे कि वो खुद उसकी वजह से बेइज्जत होकर रह गए थे। वो तो यकीनन अब उसे धक्के देकर घर से निकाल देते और फिर ये रोज़ होने लगा। सैफ रात देर से घर आता और अब उस पर तशद्दुद भी करने लगा। वो इस सूरत हाल को ज़्यादा दिन बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। एक दिन फिर दोनों में खूब झगड़ा हुआ और फिर वो गुस्से में कहने लगा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे वालिदैन के घर छोड़ कर आता हूँ। मुझे अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए अब तुम एक फ़ालतू शय के अलावा कुछ भी नहीं हो। मैं अब तुमसे जान छुड़ाना चाहता हूँ। कहीं ऐसा ना हो किसी दिन मैं ऐसा जाऊँ कि फिर लौटूँ ही ना। तुम्हें किसी और के हवाले भी कर सकता हूँ, मगर मैं तुम्हारे साथ अब इतना बुरा भी नहीं करूँगा। मेरा मकसद बस अपना इंतकाम लेना था और वो अब पूरा हो चुका है। अब तुम आज़ाद हो। सोचो, अगर मैंने तुम्हें किसी और के हवाले कर दिया तब तुम्हारा क्या बनेगा। वो हैरानगी से उसका मुंह तके जा रही थी। उसे यकीन ना आ रहा था कि ये वही शख्स था जिससे उसने इस कदर मोहब्बत की थी, जिसके लिए वो अपना सब कुछ छोड़ कर आ गई थी। तब वो उसे ज़बरदस्ती बाजू से पकड़कर बाहर ले जाने लगा। वो कहने लगी, सैफ, तुम मेरे साथ इतना बुरा कैसे कर सकते हो, और ये सब तुम क्या कह रहे हो। वो आगे से मुस्कुराते हुए कहने लगा, मैं ठीक कह रहा हूँ, और ये मत भूलो कि तुम तो मेरी बीवी भी नहीं हो। मैंने तुमसे बस जाली निकाह किया है। शायद मालिक मकान ने भी हमारी बातें सुन रखी हैं और उसे शक है कि हम मियाँ बीवी नहीं हैं। अगर वो रिपोर्ट कर देगा तो हम जेल चले जाएंगे। तब तो शायद हमारे माँ बाप भी हमें छुड़वाने ना आए। अब कोई चारा नहीं था। हिना जान चुकी थी कि वो कमज़ोर है और सैफ हर हाल में ताकतवर है, और ये मुआशरा भी ताकतवर का ही साथ देता है, कमज़ोर का नहीं। सब उसे ही इल्ज़ाम देंगे कि आखिर क्यों घर से भागी थी। माँ बाप की इज्जत का भी ख्याल ना किया। खुदा जाने उन पर क्या गुजरी होगी। तब उसने यही सोचा कि अब वालिदैन चाहें उसके साथ जो भी सलूक करें वो सह लेगी, मगर अब मज़ीद उस शख्स के साथ नहीं रहेगी जिसने उसे इतना बड़ा धोखा दिया था, और वो भी उसके साथ रहना ही कब चाहता था। वो तो अब खुद भी उसे उसके वालिदैन ही के पास जाने को कह रहा था। हिना ने यही सोचा कि दुनिया के सब दरों से बेहतर बाबुल का ही दर है। वहाँ जाकर बाप की दहलीज पर बैठ जाएगी, उनके कदमों में सर रख देगी, चाहे वो जान से मार दें, मगर अब किसी और के दर नहीं जाएगी। उसने सैफ से कहा कि तुम मुझे मेरे माँ बाप की गली तक पहुँचा दो। जब वो लुटे हुए जवारी की तरह घर के दरवाजे पर पहुँची तो शाम गहरी हो चुकी थी। दर खुला था। वो अंदर दाखिल हुई। सामने वालिद साहब को खड़ा पाया, जो उस वक्त घर से बाहर जा रहे थे। उन्हें देखकर वो खौफ से बेहोश होकर गिर गई।
ماں نے دوڑ کر سہارا دیا اور ہم سب نے اسے اٹھا کر بستر پر لٹا دیا۔ شاید اس نے نیند کی گولیاں کھائی ہوئی تھی کہ پورا دن سوتی رہی۔ جو سویا ہو کون اس سے سوال جواب کر سکتا ہے؟ اس کے بعد کیا ہوا لکھنے کی ضرورت نہیں۔ بیٹیاں والدین کی عزت ہوتی ہیں، اچھی ہوں یا بری۔ وہ انہیں زمانے کی ٹھوکروں کے حوالے نہیں کرتے۔ اپنا بازو ٹوٹ جائے تو اسے گلے سے باندھ کر گردن سے لگانا پڑتا ہے۔ والد صاحب نے غصہ تو بہت کیا، کئی ماہ تک اس سے ہم کلام نہ ہوئے، مگر انہوں نے بھی اسے دھتکارا نہیں، اس کی خطا معاف کر دی، کیونکہ اسی میں ان کی بھی بہتری تھی۔ مزید دلچسپ سچی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔